خواتین و حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے بارے میں آپ کی آگاہی کے لیے، آپ کو انفارمیشن اور آپ کی نالج کو بڑھانے کے لیے، طبی معلومات پہنچانے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ ہم اینٹی بائیوٹکس کے بارے میں آپ کو بتا رہے تھے کہ اینٹی بیکٹیریل ڈرگس، اینٹی مائکروبیل ڈرگس کس طرح اثر انداز ہوتی ہیں اور کون کون سے بیکٹیریل سیل کے اسٹرکچر پر کس طرح انداز ہو کر ان کو ختم کر سکتی ہیں۔ اب اینٹی مائکروبیل ڈرگس کی درجہ بندی اس طرح بھی کی جاتی ہے کہ نیرو اسپیکٹرم ڈرگس اور براڈ اسپیکٹرم ڈرگس، یعنی اسپیکٹرم جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کتنے پھیلاؤ ہے اس کی ایکٹیویٹی کا، یعنی جو بھی میڈیسن ہے، جو اینٹی مائکروبیل ڈرگ ہے، وہ کتنے زیادہ جراثیموں پر اور کتنے زیادہ مائکروبیل ایجنٹس پر، کتنے زیادہ مائکروبس پر اثر انداز ہوتی ہے۔ کچھ میڈیسن جو ہے کم جراثیموں پر اور کچھ ڈرگس جو ہیں کم بیکٹیریاز پر اثر انداز ہوتی ہیں اور مائکرو آرگنزم پر اثر انداز ہوتی ہیں، تو ان کو نیرو اسپیکٹرم کہا جاتا ہے۔ اور کچھ جو ہے براڈ اسپیکٹرم جو ڈرگس ہیں وہ بہت زیادہ جراثیموں کو ان کو اثر انداز ہو کے ان کو ختم کر سکتی ہیں، ورائٹیز آف آرگنزم کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو اس طرح دو طرح سے درجہ بندی کی جا سکتی ہے میڈیسن کی۔ تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ اینٹی بائیوٹک پالیسی بناتے وقت ان معلومات کا استفادہ حاصل کیا جائے کہ نیرو اسپیکٹرم میڈیسن کون سی ہیں اور نیرو اسپیکٹرم دوائیں کون سی ہیں اور براڈ اسپیکٹرم دوائیں کون سی ہیں۔ اسی طرح فیملی فزیشنز کو بھی چاہیے کہ ان دواؤں کے بارے میں، ان میڈیسن کے بارے میں صحیح اندازہ ذہن میں رکھیں کہ کون سی میڈیسن جو ہے نیرو اسپیکٹرم ہے اور کون سی جو ہے نا براڈ اسپیکٹرم ہے۔ اگر جراثیم کا کلیئر معلوم ہو جائے کہ یہ جراثیم جو ہے یہ بیماری پیدا کر رہا ہے، تو اس کی اسپیسیفک ڈرگ کوشش کرنی چاہیے کہ نیرو اسپیکٹرم ڈرگ استعمال کر کے اس بیماری سے چھٹکارا حاصل کیا جائے، کیونکہ نیرو اسپیکٹرم ڈرگ کا اسپیسیفک ایکشن اسی جراثیم پر ہوتا ہے جو کہ اس کے لیے استعمال کی جائے، اور دوسرے جو جراثیم جو نارمل فلورا ہیں جسم کے، ان کے اوپر کوئی مسائل پیدا نہیں ہوتے۔ نارمل فلورا ہمارے جسم کے مختلف حصوں میں موجود ہوتے ہیں جو کہ ہمیں بیماریوں سے بھی بچاتے ہیں۔ جسم کے مختلف حصوں میں جیسے اسکن ہے، نوز نیزل کیویٹی ہے، ماؤتھ کیویٹی ہے، اس طرح انٹسٹائن آتے ہیں، اسی طرح جو ہے مختلف پورشن ہے جسم کے جہاں پر بے شمار تعداد نارمل فلورا کی ہوتی ہے، اور یہ نارمل فلورا مختلف بینیفیشل اور انتہائی فوائد کے ساتھ مختلف کام انجام دیتے ہیں جو کہ انسانی صحت کے لیے اور انسانی بہتری کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔ اگر ہم براڈ اسپیکٹرم دوائیں استعمال کریں گے تو وہ براڈ اسپیکٹرم دوائیں ہمارے نارمل فلورا کو بھی ختم کر دیتی ہیں۔ اس کی وجہ سے ایسے جراثیم اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جو کہ انتہائی خطرناک ثابت ہوتے ہیں، اور مہلک ثابت ہونے کی وجہ سے وہ بیماری کو بہت کمپلیکیشن میں داخل کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے مریض ایک بیماری سے تو چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے مگر اس کو دوسری خطرناک بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ خاص طور پر ہاسپٹل میں یہ مسائل زیادہ ہوتے ہیں، اور اس قسم کے جو انفیکشن آتے ہیں ان کو نوزوکومیل انفیکشن کہا جاتا ہے، یعنی کہ مریض جو ہے وہ صحت مند داخل ہوا اور ایک مرض تھا اس کو، اور اس کے بعد داخل ہونے کے بعد ہاسپٹل میں اس کو دوسرے امراض دوسرے جراثیموں کے ذریعے پیدا ہو گئے، تو اس انفیکشن کو نوزوکومیل انفیکشن یا ہاسپٹل انفیکشن کا نام دیا گیا ہے۔ اس کو روکنے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ اینٹی بائیوٹک پالیسی ہاسپٹل کی ایسی بنائی جائے جس میں صحیح انداز میں اینٹی بائیوٹکس کا استعمال کیا جانا چاہیے۔ ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم ایسے اینٹی مائکروبیل ایجنٹ استعمال کریں اور اپنے اینٹی مائکروبیل ایجنٹس کو محفوظ رکھیں تاکہ مختلف ایڈورس کنڈیشن میں اور خطرناک کنڈیشن میں وہ استعمال ہو سکیں۔
اگر ہم نے یہ کوشش نہیں کی تو ہمارے پاس اینٹی بیکٹیریل ایجنٹس اور ان کی تعداد اتنی کم ہو جائے گی، جو کہ اب ہو چکی ہے، کہ بے شمار ایسے جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں جو کہ کسی بھی دوا کا اثر نہیں لیتے اور بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ان جراثیموں کو ملٹی ڈرگ ریزسٹنٹ آرگنزم کہا جاتا ہے، یعنی کہ وہ ایسے انزائم پیدا کر لیتے ہیں، وہ جراثیم اور بیکٹیریا ایسے انزائم پیدا کر لیتے ہیں کہ جیسے ہی وہ اس دوا اور میڈیسن کے کانٹیکٹ میں آتے ہیں، وہ انزائم اس ڈرگز کے نیوکلیس کو توڑ دیتی ہے، اس کو ان ایفیکٹو بنا دیتی ہے، اور وہ جراثیموں کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی۔ تو یہ نالج جو ہے نیرو اسپیکٹرم اور براڈ اسپیکٹرم کی انتہائی ضروری ہے، فیملی فزیشنز کے لیے بھی اور ہاسپٹل ورکرز کے لیے بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ آج کل جس طرح بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے اینٹی بایوٹکس کا، تو اندازہ یہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد ہمارے پاس ایسی ڈرگس کی تعداد بہت کم رہ جائے گی کہ جو کہ جراثیموں پر اثر انداز ہو سکے۔ ایک زمانے میں جب پینسلن ایجاد ہوئی تھی تو اس کو ایک میجک ڈرگ کا نام دیا گیا تھا، مگر اب پینسلن کا استعمال جراثیموں کے لیے ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جراثیموں نے، بیکٹیریاز نے اس ڈرگ کے خلاف ایسے انزائم پیدا کر لی ہیں کہ جیسے ہی وہ اس کے سامنے آتے ہیں اور اس ڈرگ کو، اس کے نیوکلیس کو توڑ دیتے ہیں۔ اس انزائم کو پینسلینیز انزائم کہتے ہیں، یعنی پینسلین کی ڈرگ کے نیوکلیس کو توڑنے والے انزائم۔ تو بہتر یہ ہوگا کہ اینٹی بایوٹک پالیسی اپنا کر ہاسپٹلس کو چاہیے کہ اینٹی بایوٹکس پالیسی بنا کر اور اس پر عمل کر کے، اسٹرکٹلی عمل کر کے ہم دواؤں کو محفوظ رکھ سکیں اور ان کے استعمال کے لیے احتیاط کر سکیں۔